بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں، امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ شدید قحط اور باران رحمت۔ تو جناب والا، میں ایک بار پھر سے حاضر ہوں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ میں شدید قحط سالی تھی، عرصہ دراز سے بارش کی ایک بوند بھی نہیں ٹپکی تھی۔ ایک شخص نے اہل مکہ کو کہا، چلو لات و عزا کے پاس وہاں جا کر فریاد کرو۔ ایک نے بولا، منات کے پاس بھی چلو۔ ایک منٹ، اب یہ منات کیا ہے؟ لات اور عزا کے بارے میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی۔ منات کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ عرب صرف ایک بت کی ہی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف میں مختلف شکلوں کے بتوں کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ بعض کسی مکان کی شکل میں، بعض درختوں کے جھنڈ کی شکل میں، بعض گھڑے ہوئے پتھر اور بعض ان گھڑے پتھر۔ الغرض بت پرستی کی ایک وبا پھوٹی ہوئی تھی، یہاں تک کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت نصب کر دیے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب کے سارے قبائل کعبہ کا حج کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اس لیے قریش نے ان تمام قبائل کے معبودان باطلہ کے مجسمے یہاں یکجا کر دیے تھے، تاکہ کسی قبیلے کا آدمی بھی حج کرنے کی نیت سے آئے تو اپنے معبود کے بت کو یہاں دیکھ کر اس کی عقیدت میں اضافہ ہو، اور قریش کی ریاست کو تسلیم کرنے میں وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اب ان 360 بتوں میں سے سب سے پرانا بت منات کے نام سے مشہور تھا۔ اس بت کا اصل مجسمہ ساحل سمندر پر قدید کے مقام پر نصب تھا، جو کہ مکہ اور یثرب کے درمیان ایک قصبہ تھا۔ قبیلہ ازد، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے لوگ اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ یہ سلسلہ 8 ہجری تک جاری رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ منات کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دو، تو حضرت علی نے ایک کلہاڑے کی مدد سے اس بت کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو عرب کے ایک شخص نے قحط سالی کی وجہ سے بارش کے لیے اسی منات کے بت کے پاس جا کر فریاد کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اہل مکہ میں ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اس وقت ایک شیخ نمودار ہوئے جو بڑے خوش اندام اور خوبرو تھے۔ ان کی رائے بھی بہت صائب تھی۔ انہوں نے کہا کہ تم مارے مارے بھٹکتے پھر رہے ہو، جبکہ تمہارے پاس ابراہیم و اسماعیل کے خاندان کی یادگار موجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا، تمہارا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کے پاس جائیں؟ اس بزرگ نے کہا، بے شک۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے اور جا کر ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو طالب باہر نکلے۔ سب لوگ ابو طالب کی طرف دوڑے۔ عرض کی، اے ابو طالب، قحط سالی نے وادی کو جلا کر رکھ دیا ہے، بال بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، تشریف لائیں اور بارش کے لیے دعا مانگیے۔ ابو طالب سب کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ایک نوخیز جوان بھی تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ مہر درخشاں ابھی بادلوں کے اوٹ سے باہر نکلا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کئی آپ کے ہم عمر بھی تھے۔ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک کعبہ کے ساتھ لگا دی۔ اس نوجوان نے عجز و نیاز بن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس وقت آسمان پر بادل کا نام و نشان تک نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھتے ہی جگہ جگہ سے بادل کے ٹکڑیاں نمودار ہونے لگی، اور چند لمحوں میں بادل امڈ کر آ گئے اور بارش برسنے لگی۔ ایسی موسلا دھار بارش برسی کہ سارے وادی لبریز ہو گئی، سارے میدان لبالب بھر گئے۔ کچھ عرصے بعد ہر طرف سبز گھاس لہلہانے لگی اور مرجھائے ہوئے درخت سرسبز و شاداب ہو گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور پہلو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔